بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں اور جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، نبی مہربان نے 3 حوالے ایسے دیے ہیں جن کو زندگی میں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا حوالہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ عطا کرتے ہیں کہ لوگوں، میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ظالموں سے جلد یا دیر سے ضرور انتقام لوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنے جلال کی قسم، میں اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا کہ جو کسی مظلوم کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے مدد نہیں کی۔ اس پہلی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں جہاں کوئی مظلوم ہو، وہ مسلم ہو، وہ مسیحی ہو، وہ یہودی ہو، وہ بلیک ہو، وہ وائٹ ہو، کسی طبقے، کسی قوم، کسی علاقے، کسی برادری سے تعلق رکھنے والا، جہاں بھی کوئی مظلوم ہے، اس مظلوم کی مدد کرنا اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری اور مصطفیٰ علیہ السلام پر یقین رکھنے والوں پر واجب ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے کشمیر پر اور اس کے ساتھ منسلک دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور انسان ہونے کے ناطے سے ہم پر ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسرا دائرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کے فرمایا کہ دنیا میں جہاں کوئی اللہ کو ماننے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والا مسلم ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارے بدن کا حصہ ہے، اور اس بدن کے حصے کو جہاں کوئی زخم لگے، جہاں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس درد کا حصہ بننا چاہیے۔ اس لیے دوسرے دائرے کو مکمل کرنے کے لیے اگر وہ مظلوم مسلمان بھی ہے تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ مسلم ہونے کے ناطے سے ان کے زخموں کو محسوس کیا جائے۔ وہ تمام خواتین جو اس وقت اپنی طرف سے ہمدردی اور محبت اور ان کے ساتھ ایک قوت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہیں، انہیں یہ احساس یقیناً اپنے دل میں کرنا چاہیے کہ بالکل آپ ہی کی طرح کی بچیاں، آپ ہی کی طرح کی خواتین اور ہماری ماؤں کی طرح کچھ مائیں وہاں پر جس قسم پرسی کے عالم میں اور جس مصیبت میں ہیں، وہ انسان بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، اور ان کے دکھ کو ہمیں صحیح طریقے سے محسوس کرتے ہوئے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنا ہے اور اپنی طرف سے جو ممکن تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون بھی پیش کرنا ہے۔ اور تیسرا دائرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے کھینچا کہ اگر وہ تمہارا ہم وطن بھی ہو تو پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ میں جب سے پیدا ہوا، آپ جب سے پیدا ہوئے، ہم مسلسل یہ جملہ سن رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، شاہ رگ کٹ رہی ہو تو کوئی خاموش نہیں رہ سکتا، کوئی اس پر اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ یہ کسی اور کا معاملہ ہے، یہ میری اور آپ کی شاہ رگ کا معاملہ ہے، میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ یہ بادل جہاں بھی برسیں، بلاخر پانی کی تمام موجیں وہیں سے گھومتی ہوئی ہماری سرزمین میں آتی ہیں اور ہماری سرزمین کو سیراب کرتی ہیں۔ ان تینوں حوالوں سے کہ وہ انسان ہے،
جہاں کوئی انسان مظلوم ہوگا ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے ان کا ساتھ دینا ہم پر فرض ہے. وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے سے ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا یہ ہماری زندگی کی علامت ہے. اور آج کا یہ مختصر سا اجتماع، ایک مختصر سی واک در حقیقت ایک علامت ہے، صرف اور صرف ایک علامت ہے. اس علامت کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ جب موقع آیا تو یقیناً ہم اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہمارے فوجی جوان سرحدوں پر اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کے ساتھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور کسی بھی ملک کی حفاظت صرف وہاں کی فوج نہیں کر سکتی جب تک کہ اس ملک کے رہنے والے ہر باسی کے اندر یہ شعور پیدا نہ ہو جائے کہ اس کے ایک ایک چپٹے کو ہم نے محفوظ کرنا بھی ہے اور محفوظ بنانا بھی ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم بنائے، اور ہمارے ان مظلوم مسلمان انسان پاکستانی بھائیوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اس اپنا قیمتی وقت نکال کے اس ملی اور قومی جذبے کے ساتھ یہاں شرکت کی ہے. کشمیر جیسے کہ ابھی بیان فرمایا پروفیسر صاحب نے، پاکستان کی شہ رگ ہے اور یہ شہ رگ ہمیشہ رہے گی. اس کا دفاع ہم سب کا ملی اور قومی فریضہ ہے، اور ہمارا دل و جان اس شہ رگ کی حفاظت کے لیے حاضر رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ رہے گا. دنیا کی ساری قوتیں اگر اکٹھی ہو جائیں، سب یکجہتی کا اس ہماری سب مل کے بھی ہمیں اس قوس سے ہٹانا چاہیں، نہیں ہٹا سکیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ کشمیری بھائیوں کی حمایت کے ساتھ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد اس ہمارے جذبے کے ساتھ شامل حال رہے گی. اور میری دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ محبت ہمیشہ قائم رہے، اور ہم قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر بنے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا الف بین قلوبہم. اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں کشمیری بھائیوں کی دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی ہیں اور دھڑکتی رہیں گی. دنیا کی کوئی قوت اس دھڑکن کو مٹا نہیں سکے گی، اور ہمارا جذبہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ ہم قومی فریضے کے طور پہ، ملی فریضے کے طور پہ اپنے مظلوم بھائیوں کی حمایت کے لیے دل و جان سے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور دنیا کی کوئی طاقت مزید ان کے ساتھ ظلم نہ کر سکے، اور ہماری یہ شہ رگ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیشہ رہے گی. آمین ثم آمین. اصل دعا وہ ہوگی جو آپ اپنی تنہائیوں میں ان کشمیری بھائیوں کے لیے اس طرح کریں جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، اپنے ضرورت مندوں کے لیے کرتے ہیں. وہ دعائیں بھی اللہ تک پہنچیں گی، لیکن یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ کسی اجتماعی شکل میں بھی اس رب ذوالجلال کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے جائیں اور اس سے درخواست کی جائے کہ اللہ، اگرچہ ہم کمزور ہیں، اگرچہ ہماری ایمان میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن سچے دل سے ہم اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. درود سے آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اے اللہ، ہم تیرے بندے، تیرے رسول مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے اس میدان میں صرف اور صرف اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی ہمارے بالکل پڑوس میں ایک بڑی مصیبت کے شکار ہیں. اے اللہ، اگرچہ خبریں ہم تک نہیں پہنچ رہی، لیکن خبریں تجھ تک تو پہنچ رہی ہیں. تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے. ان کی مدد فرمانے کے لیے
کوئی نہ کوئی راستہ اے اللہ تو بنا سکتا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ ان مظلوموں کا سہارا بن جائے اور وہ اس ظلم سے آزاد ہو سکے. اور کوئی ایسی توفیق بھی ہمیں عطا فرما کہ ہم اپنے جان, اپنے مال, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے ان مسلمان انسان بھائیوں کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اے اللہ پوری قوم یقیناً اس بات پر متفق ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے اور ہم مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ راستے بھی تو کھولتا ہے, وسیلے بھی تو بناتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں بھی تو ہی پیدا کرتا ہے. اے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے, راستے کھول دے, مظلوموں کو ان ظالموں کی بستیوں سے آزاد کر کے, بلکہ ان بستیوں کو ان ظالموں سے آزاد کر کے انہیں وہاں پر عزت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی سرزمین پر صرف تیری خاطر یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی طرف سے خاص مدد کرتے ہوئے جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے انہی کشمیر بھائیوں کے ساتھ ساتھ شام کے مظلوموں کو, یمن کے مظلوموں کو, فلسطین کے مظلوموں کو اور دنیا بھر کے مظلوموں کو اے اللہ ہم اپنی طرف سے اپنی محبت کا, اپنے تعاون کا, اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ برا وقت ہماری سرزمین پر نہ لا اور ہمارے آنے والے حالات کو بہتر بنا دے. ہمیں اندر کے دشمنوں سے بھی محفوظ فرما اور باہر کے دشمنوں سے بھی محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. پاکستان پاکستان کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. کشمیر کی آزادی تو انڈیا کی بربادی تو, کشمیر کی آزادی تو انڈیا کی بربادی تو. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. پاکستان پاکستان پاکستان. وطن ہمارا آزاد کشمیر, آزاد کشمیر. وطن ہمارا آزاد کشمیر, آزاد کشمیر. باغوں اور بہاروں والا, دریاؤں کو ساروں والا, آسمان ہے جس کا پرچم, پرچم چاند ستاروں والا.